صاحب سامنے دیکھو جالب صاحب کی کیا عہدہ دیتا ہے یہ نائب صدر ہے جناب نال ہی نا سامنے تک ہی آپ کچھ کراتے چہرے ٹھیک ہے یہ برگزار تو نہیں انٹری لگنی ہے یہ جالب صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے لگیا اور جسے نا فون کتنا جی جی خیر صاحب اور آن چودھری طلعت وائس چیئرمین پی وائیو چودھری سفیان اور آفتاب شہنشاہ عبد الحسین بھٹی اور دیگر معززین کو پریس کلب سے سوال میں خوش آمدید کرتے ہیں. تو یہ صاحب آپ کا پریس کلب میں آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے. تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے میں مرزا محمد عزیز صاحب صدر پریس کلب سے ایک سوال ہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت العالمین. نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا مدینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں محمد مصطفیٰ کے دیدار کا ایک چھینٹا لگ جائے ہم سب کے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا مدینے میں محمد مصطفیٰ اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں محمد مصطفیٰ اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورت یاسین ہے قرآن کے سینے میں کہ جیسے سورت یاسین ہے. کونسلر متحرک کونسلر محمد ساجد نظامی صاحب وائس چیئرمین طلعت صاحب کونسلر جناب چودھری سفیان صاحب سید آفتاب حسین شاہ اور پٹی عبد صاحب میں آپ کو چکسواری پریس کلب رجسٹر آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون خیال میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمیں بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. تعارف چکسواری پریس کلب کے جو ممبران ہیں وہ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ جو نئی باڈی بنی ہے اس کے حوالے سے ویسے تو آپ ایک ایک فرد کو آپ جانتے ہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں بلکہ آپ کے والد گرامی جناب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب بھی تمام ممبران اور عہدیداران کو جانتے ہیں بلکہ ان کا ہمارے سر پر ہمیشہ دست شفقت رہا ہے. میں کاج کرتا چلوں کہ میرے ساتھ جو سرپرست اعلیٰ ہے محمد رفیق بھٹی صاحب ہیں سینئر نائب صدر غلام فرید راجہ صاحب ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں. تو نائب صدر تھا جالب صاحب سیکرٹری جنرل عبد المرزا صاحب سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری چودھری ثاقب ظفر صاحب سیکرٹری مالیات چودھری موزم علی صاحب اور سیکرٹری نشر ارشاد عدیل رفیق پٹی صاحب. جناب چودھری صاحب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ چکسواری پریس کلب آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا بھی یہاں دست شفقت ہمیشہ رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے
کہ چوہے صاحب کے بعد آپ نے بھی اسی طرح سے چکسواری پریس کلب کو ہر موقع پر چکسواری پریس کلب کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوئے وہ حل کرتے رہے، بلکہ زیادہ تر چوہے صاحب نے بھی اس پریس کلب کے جو بھی عہدیدار بڑھتے رہے حلف لیتے رہے، اور آپ نے بھی کئی بار چکسواری پریس کلب کی حلف برداری میں تقریب میں شرکت کی اور حلف لیتے رہے. اور یہ چونکہ رجسٹر پریس کلب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہمارے بانی صدر پریس کلب چکسواری صوفی رشید احمد صاحب کا کہ یہ انہی کی بدولت یہ پودا لگایا گیا تھا، اور آج الحمدللہ بہت بڑا پریس کلب بن چکا ہے. اور یہ پریس کلبوں کی چکسواری کے ایریا میں ماں ہے. آج یہ اتنا بڑا پریس کلب ہے کہ یہ رجسٹر بھی ہوا ہے، اور پورے آزاد کشمیر نہیں بلکہ پاکستان اور دنیا کے ہر کونے میں چکسواری پریس کلب کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک اور پریس کلب بھی بنا، کئی بنے پریس کلب، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کلب جو ہے یہ اس نے بچے دیے، اور بچے جو ہے کچھ ایسے نافرمان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی کسی کو یہ دروازہ بند نہیں کیا. وہ بھی آنا چاہے یہاں اپنے خواہش پورے کرے اور یہاں داخل ہو جائے، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کسی قسم کی. تو اگر اس رجسٹر پریس کلب میں سب مل کر آئیں، گٹھے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقے کا بھی فائدہ ہے اور صحافیوں کا بھی فائدہ ہے. لیکن چلے ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو صحافت کی ہے، اور وہ صوفی رشید صاحب کہتے تھے کہ ہم گھر سے کھا کر لکھتے ہیں، ہماری کوئی آمدن نہیں ہے، لیکن جو بھی اخراجات ہیں ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. اور یہی جو سفر ہے ہم نے جاری رکھا ہوا. اور اگر آپ کا دست شفقت رہا تو جیسا کہ آپ نے اپنی اسپیچ میں بتائیں گے، لیکن پلاٹ کے حوالے سے تو میں اسی پر دعا کرتا ہوں. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. یاسر صاحب کا نام نہ لے سکا جو کہ یہ ہمارے پریس کلب کے سابق صدر ہیں اور میڈیا کوآرڈینیٹر، سابق کو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. ان کا بھی یہاں پریس کلب میں سچی بات ہے کہ بہت بڑا کردار رہا ہے. انہوں نے اپنے دور میں جہاں تک یہ صدر رہے، انہوں نے پریس کلب کا نہ صرف صحافیوں کے مسائل حل کیے، بلکہ انہوں نے پریس کلب کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے میں بھی اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ قیمتی وقت ہمیں دے رکھا، اور پریس کلب کے ساتھیوں کو متحد کیے رکھا. اور میں جناب یاسر صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف دیر سے آنے پر اپنے سابق سرپرست اعلیٰ حاجی محمد علی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے پریس کلب چکسواری کے سابق صدر اور کوآرڈینیٹر اور دلچسپی سے کام لے رہے ہیں، خود رہنمائی کرتے ہیں اور وہ خود اس پہ مامور رہتے ہیں کہ کام کہاں ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا. تو میں اب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا اظہار کام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میزان عزیز صاحب آپ کو اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے، جو 9 منتخب عہدیداران ہیں چکسواری پریس کلب کے، سب کو میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں چکسواری پریس کلب کے ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سارے یہاں پر موجود ہیں آج اپنے پریس کلب کے اندر. آپ کی نئی باڈی پر بنی ہے پچھلے دنوں، تو میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا. آپ نے میڈیا کے حوالے سے بڑی تفصیلاً بات کی ہے. میرے ساتھ سابق مشیر اطلاعات یاسر ممتاز چودھری صاحب جو اس پریس کلب کے 2 بار صدر بھی رہے، وہ بھی آئیں. میرے بڑے بھائی چودھری عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے کونسلر سعدی نظامی صاحب، میرے بھائی آفتاب شاہ صاحب، طلعت صاحب، ہمارے سابق کونسلر چودھری سفیان صاحب، عابد صاحب میرے بھائی، ہم سارے یہاں پر تشریف لائیں کہ آپ کو مبارکباد دے سکیں. چکسواری پریس کلب چکسواری کے صحافیوں کا چکسواری کے اندر ایک بڑا رول ہے. آپ کے جو ہمارے بزرگ تھے بانی صدر صوفی محمد رشید مرحوم صاحب ہو گئے، الحاج شبیر صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا بھی چکسواری کے اندر صحافت آج کل تو بڑی ایزی ہے صحافت کرنا. موزم صاحب کے والد صاحب کے صوفی رشید صاحب، موزم صاحب تو فیس بک پہ ٹائپ کر کے جلدی خبر لگا دیتے. جب صوفی رشید صاحب مرحوم صحافت کرتے رہے تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا خبر کو لکھنا. مفتی صاحب کو آپ کو بہتر پتہ ہوگا
کہ کس طریقے سے آپ خبر لکھ کر اس کو پنڈی کے اندر ہیڈ آفس اخبارات کے بھیجنا ہو، اس کو پھر 1-2 دن بعد وہ خبر جب اخبار کے اندر آتی تھی ایک بڑا پروسیس ہوتا تھا۔ اور الحمدللہ یہ ڈیجیٹل دنیا ہے، آپ نے کیمرہ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اسی کے اندر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں، سارا کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اس ماضی کے اندر آپ لوگوں نے چکسواری کے مسائل کی نشاندہی کی ہے، میں ابھی توقع کرتا ہوں کہ آپ مستقبل کے اندر بھی چکسواری کے اندر جو مسائل ہیں پازیٹیو طریقے سے اس کی نشاندہی کریں گے، میری رہنمائی کریں گے، میری ٹیم بھی کریں گے، اور چکسواری کے ایک ماحول کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے، کیونکہ چکسواری کے اندر اب 2-3 پریس کلب ہو گئے ہیں، ایک ہمارا یہ پریس کلب ہے، ایک دوسرا پریس کلب ہے، اور ہمارے لیے بھی پولیٹیکل لوگوں کے لیے پرابلم بنتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک پہ گئے دوسرے پہ نہیں گئے، ساری بات ہے۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں، اگر آپ آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں گے تو چکسواری کا نام روشن ہوگا، ایک جمہوری طریقے سے چلیں آگے۔ اور اس چکسواری پریس کلب جو رجسٹرڈ پریس کلب ہے، آج آپ دیکھیں نا، اگر 1994 کے اندر سورج شاہ صاحب صدر تھے، جو آج 2025 تو آپ مرزا صاحب میرا چوتھی بار صدر بن رہے ہیں بنے، وہ اسی کے اندر یہ سسٹم رہے گا، ادارہ رہے گا، تو اس کے اندر چیئر وہی رہتی ہے، بندہ چینج ہوتا رہتا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ جہاں تک آپ کے پلاٹ کا ایشو ہے، پلاٹ کا یاسر صاحب بیٹھے، میں نے چٹ آپ کو دے دی تھی، میں نے آپ سے 4 دیواری کا وعدہ کیا ہوا تھا اسلام گھر سے۔ بیچ میں کیونکہ ڈڈیال کے پریس کلب کی الاٹمنٹ نہیں ہو سکی تھی، تو میری ذمہ داری بحیثیت منسٹر بھی بنتی تھی منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے، میں ڈڈیال کے پریس کلب کو بھی پلاٹ جو رجسٹرڈ ہے PID سے، وہ پچھلے دنوں ہم لوگ گئے تھے، عرب میں بھی گئے تھے، میں اور صادق صاحب تھے، ذفیر بابا صاحب تھے، آپ کے یاسر صاحب میرے ساتھ تھے، ان کو بھی ہم اگلے دنوں چٹ دے دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تینوں پریس کلبس کو ہم ٹاؤنس کے اندر کی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بنا کے دیں، ورنہ 4 دیواری میرے لیے ایشو نہیں ہے، میں 2-3 لاکھ روپے کی میں صبح آپ شروع کروائے میں پیسے دے دیتا ہوں، اور اگر 4 دیواری کے ہم نے پیسے دے دیے تو پھر بلڈنگ کے لیے ہم آپ کے ساتھ مشکل ہے۔ تو کیونکہ PID سے بھی ہم نے پوچھا تھا، PID نے کہا کہ محکمہ اطلاعات کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں اویلیبل کہ وہ آپ کو بلڈنگز بنا کے دیں۔ پریس کلب ظاہر بات ہے، جو پریس کلب رجسٹرڈ ہوگا محکمہ اطلاعات کے ساتھ، وہ تو اونرشپ تو محکمہ اطلاعات کی ہے، تو پریس کلب کی جو ایک یہ اثاثہ بلڈنگ بن جائے گی محکمہ اطلاعات کی، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلے دنوں میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد آپ کو یہ اچھی نیوز دیں کہ ہم لوگ اس کا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں۔ باقی جو میڈیا کے دوستوں کے مسائل ہیں، میں بحیثیت منسٹر، بحیثیت MLA میں آپ کا عزیز ہوں، میں کوشش کروں گا جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیٹر کریں گے۔ آپ کے ساتھ ویسے بھی ساروں کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق ہے، ہم سارے چکسواری کے رہنے والے ہیں، تو آپ نے میری بڑی ہیلپ بھی کی ہے، سچی بات ہے۔ جب میں منسٹر بنا، جب میں MLA بنا، اس سے پہلے میرے والد صاحب کے ساتھ ایک آپ کا تعلق ہے، تو اب بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ اس چکسواری سرکل نمبر 2 کی بہتری کے لیے آپ سارے میری رہنمائی بھی کریں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کام کریں، اور الیکشن جب آئے گا پھر دیکھا جائے گا وہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ ہم کی عدالت لگے گی۔ پہلے میرا تو فرض ہے، میرے پہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں اس علاقے کے لیے جتنا بہتر کر سکوں، آدموں کو میں کوشش کر سکوں۔ میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا سچی بات ہے شکریہ ادا کرتا ہوں انوار الحق صاحب کا، کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم اس حلقے کے جو میجر پروجیکٹس تھے، جو ڈیولپمنٹ تھی، پرائم منسٹر صاحب نے ذاتی دلچسپی لی ہے، کہ آپ دیکھ کر اٹھوا رہے ہیں، برج کا کام شروع ہو چکا ہے، اور دیگر آپ کے حلقے کے اندر جو پروجیکٹس آئی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں انوار الحق صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ 20 ماہ ہو گئے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو ہمارا ٹینیور ہے اس کے اندر ہم گڈ گورننس قائم کریں، میرٹ کو ترجیح دیں۔ آپ کے سامنے ہے 3000 محکمہ تعلیم سکولز کے اندر ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے، اس میں NTS ہوا ہے، NTS کے لیے ہم نے ریکروٹمنٹ کی ہے، اور تمام لوگ 3000 کا 3000 جو بچی اور بچہ اپوائنٹ ہوا ہے وہ میرٹ پر ہوا ہے۔ NTS کے اندر بھی ایک سکم تھا جو انٹرویو والا معاملہ تھا، 10 نمبر انٹرویو بھی ہوتے تھے، وہ جس کو 10 نمبر پورے انٹرویو میں مل جاتے تھے اس کا آرڈر ہو جاتا تھا، جس کی کوئی سفارش پولیٹیکل سفارش نہیں ہوتی تھی اس کو 10 نمبر نہیں ملتے تھے۔ ہم نے وہ 10 نمبر ختم کیے تاکہ جو غریب کی بیٹی اور بیٹا ہے جو میرٹ پر آئی وہ، اور الحمدللہ اس حلقے کے اندر 143 پوسٹ تھی جو میں نے ایڈورٹائز کروائی تھی، جس اگر میں لاسٹ ایئر گورنمنٹ میں آیا تھا 2023 میں، اس وقت یہ تقریباً 42-43 میں بن گئی تھی۔ بہرحال سب ہم نے مینیج کیا، کچھ پوسٹیں خالی کروائی،
اس کے بعد پوسٹر ایڈورٹائزنگ جو بچیاں بچے پاس ہوئے ہیں وہ لگ گئے اور بیٹی والے بھی ہم آرڈر جاری کر رہے ہیں. اس وقت حلقہ انتخاب کے اندر اسٹاف کا کسی اسکول کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہاں کئی پوسٹیں خالی ضرور ہیں. ابھی یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ نہیں ہے تو گھنٹے بعد کسی نے فیس بک پہ لگائی ہوگی جی فلاں اسکول کے اندر کچھ جگہ پوسٹ خالی ہے جو پوسٹیں پبلک سروس کمیشن کے لیے ایڈورٹائز ہو رہی ہیں, سینئر ٹیچرس کی ہیں یا پروموشنس کی ہیں یا کوئی لٹیگیشن ہے اس پہ. جیسے اسکولس کے اندر کمپیوٹر لیب اسسٹنٹ کی پوسٹیں, اس کا ایک لیگلی ایشو چل رہا تھا, ان شاء اللہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے بعد جو ڈائریکشن ہمیں ملیں گی اس کو ہم فالو کریں گے. آلموسٹ آپ کا ہر اسکول کے اندر پوسٹیں آپ ابھی کچھ مطلب چکسواری گرلز ہائی اسکول کی فار ایگزامپل پرنسپل کی پوسٹ خالی تھی, میرے اپنے گاؤں کی تھی. اب جو بچیاں ہماری پروموٹ ہوئی اور جو پی ایس سی کر کے آئی انچارج صدر معلوم ہم نہیں لگا رہی. اب کوشش ہے کہ فل ٹائم جو پرنسپل ہو اس کو لگایا جائے. تو وہ اگلے دن جو باقی رہتی ہیں آرڈر جاری ہو جن کچھ پروموٹ ہوئی ہیں, خواتین بھی میل بھی ہوئے خواتین بھی ہوئی تو اس کا ہو جائے گا. باقی آپ کے محکموں کے اندر بھی ہم نے برقیات کے اندر بھی کوشش کی ہے کہ آن ڈیوٹی سسٹم کو ختم کیا جائے. جو بندہ جس پوسٹ کی تنخواہ لے رہا ہے اس پوسٹ پہ حاضر اور اپنا کام کرے, انلیس کسی کا میڈیکل ایشو ہے تو اس کو ہم ریلیکسیشن دے دیں. یہ کام کہنا بڑا آسان ہے, کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. اس میں پولیٹیکل بندے کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ اس نے بھی ووٹ لیے ہوتے ہیں, اس کے بھی لوگ ہوتے ہیں, آپ پہ پریشر آتا ہے. پر میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایون کہ میں ملازمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا ہے کہ جس بندے کی جس اپوائنٹمنٹ تھی وہ سارے بیک ٹو نارمل اپنی پوسٹنگ پہ چلے گئے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سسٹم کو بہتر کریں گے. جو راتوں رات کوئی کام نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ جو بہتری ہم انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے. آپ کا ٹی ایچ کیو کا سب سے بڑی آپ کی ڈیمانڈ تھی, الحمدللہ وہ بھی ہو گئی ہے. پٹھوار یا برج ہو گیا آپ کا. آپ کی کنسٹیٹوئنسی کے اندر اس وقت مور دین 80 کلومیٹر روڈ شروع تھی, جس میں 8-10 دن پہلے جائزہ اجلاس میں مجھے رپورٹ جو دی گئی ہے اس میں آپ کی 75% پلس ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے. 25% جو رہتی ہے وہ میری کوشش ہے کہ 30 جون سے پہلے ہم اس کو مکمل کریں. آپ کے ٹاؤنس کا ایشو تھا, آپ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ذیلی کمار جات والا, اس کی بورڈ آف گورنر کا میں نے اجلاس کیا تھا پچھلے ہفتے. اس کی بھی ہم نے PC1 کی اصولی منظوری دے دی ہے, سروے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ جلد از جلد اضافی کمار جات کا کام سٹارٹ کرا کے لوگوں کو الاٹمنٹ شیٹ جاری کر دیں. متاثر بنگلہ دیش کے ساتھ جو وعدہ تھا گورنمنٹ پاکستان کا, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا, وہ ہمیں وعدہ مکمل کرنا چاہیے. بہت دیر ہو چکی ہے, اس میں لوگوں نے بہت انتظار کیا ہے تاکہ لوگ چٹے لیں اور اپنے بچوں کے لیے مکانیت کا کرنا ہے, مکان بنائیں تاکہ سب کو چھت ملے. اور بھی آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں, ہیلتھ سیکٹر کو زیادہ کرو فوکس. اس کے بعد ابھی ہم نے برقیات کے اندر بھی جو آپ کی کمی بیشی تھی, جو اسٹاف کی وہ بھی پوری کر دی ہے. وہ بھی 800 کچھ پوسٹ گورنمنٹ نے اپروو کی ہے. کنیکشن بیس پر ہم لوگ پوسٹیں دے رہے ہیں جو ایک واپٹا کا جو ایک کرائٹیریا اس کے مطابق 460 کنیکشن پر غالباً رورل میں ایک اسسٹنٹ لائن مین بیٹھے گا, ایسے 600 سم پہ لائن مین آئے گا, ایسے لائن سپرینٹ, تاکہ جو کنزیومر ہے اس کو میکسیمم آ جائے گی. اس کے اندر بھی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ٹوکن سسٹم جاری کریں. ایک گاؤں کا ٹرانسفارمر خراب ہو کے جاتا ہے, ادھر جب جمع اس کو ٹوکن ایشو ہو. میں میڈیا کے وساطت سے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی محکمہ برقیات کا بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے کے لیے آپ چندہ اکٹھا کریں, ہمیں پیسے دیں, تو آپ لازمی مجھے بتائیں. بالکل یہ 1 روپیہ نہیں دینا. ہم نے سب ڈویژن وائز مینٹیننس فنڈ دے دیے. کاپر چاہیے, آئل چاہیے, جو اس کے ضرورت چیز چاہیے وہ ہم دیں. ٹرانسفارمر اتارنے لگانے ٹھیک کرنے تو آپ کو چائے پانی دے کھلاتی تو بھی ہمارا فرض بنتا ہے, وہ ہمارے لوگ. باقی ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے کا, تار لگانے کا اگر کوئی ملازم پیسے مانگتا ہے تو آپ مجھے بتائیں. اگر آپ پیسے دے بھی دیتے ہیں تو پھر آپ سوشل میڈیا پر آ کر کمپلین کریں تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے. جب میں آپ کو یہ درخواست کر رہا ہوں, میں جب سے میں منسٹر بنا ہوں میں یہ آپ کو بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کو اس طریقے سے چلیں. اگر آپ کا ٹرانسفارمر جاتا ہے تو آپ کو ٹوکن نمبر آپ کو پتہ لگے گا, 5 نمبر لگا ہے, 6 نمبر لگا ہے. تو اگر آپ کا 5واں نمبر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سے پہلے 4 ٹرانسفارمر پائپ لائن پڑے جو ٹھیک ہو کے رہیں گے. تو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ رمضان شریف شروع سے پہلے ایک مریض وزٹ تمام لائنوں پر کرایا جائے, جہاں پر کمی بیشی ہے اس کو دور دیا جائے. میں ایک بار پھر مرزا صاحب آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی جو ان اپرووڈ فرسٹ ایڈ پوسٹ تھی
میرے چیئرمین آج میرے ساتھ نہیں موجود، وہ اسلام آباد کے تھے، یونین کونسل پنڈ خود چودھری سار خالق صاحب. 2 انہوں نے کہی تھی کہ ہماری فرسٹ ایڈ پوسٹ ہیں جو پنڈ خود یونین کونسل کا ایشو تھا، اسر اور خان آباد اور کوٹ کندو خان، ان دونوں کو ہم نے اپروو کر کے جونیئر ٹیکنیشین دے دیے وہاں پہ. پھر چیئرمین صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بی ایچ یو اسر کا ایشو ہے کہ بی ایچ یو اسر کے اندر میڈیکل افسر ڈاکٹر نہیں ہے. وہ بلاک بیسیکلی ہوتا تھا، 3 دن ادھر بیٹھنا 2 دن ادھر بیٹھنا، وہ بڑا ایشو پڑا تھا. آپ کی ہم نے بی ایچ یو اسر کو ہم نے میڈیکل ڈاکٹر دے دیا گریڈ 17 کا. اسی طرح یاسر صاحب کی جو یونین کونسل تھی پنیام بی ایچ یو کے اندر بھی آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں تھا، انہوں نے بتایا تھا، وہ بھی ہم نے اپروو کر دیا دے دیا پوسٹ. اسی طرح آفتاب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے امید آباد فرسٹ ایڈ پوسٹ بڑی پرانی ہے 15-20 سال سے، اس میں بھی پوسٹ نہیں تھی، اس میں بھی ہم نے جونیئر ٹیکنیشین شاہ صاحب آپ کو دے دی ہے. تو اگلے دن وہ ایڈورٹائز ہوگا، جونیئر ٹیکنیشین آپ کو لگ جائے گا، آپ کی FAP چل جائے گی. اسی طرح بسمل صاحب آپ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کی ڈانگری بہادر تھی فرسٹ ایڈ پوسٹ، وہ بھی اپروو نہیں تھی، وہ بھی اپروو کر دی ہے. آپ کی ڈانگری بالا تھی، وہ بھی اپروو کر دی ہے. اس کے بعد اسلام گڑھ اوپر ماجر کالونیوں میں نئی فرسٹ ایڈ پوسٹ دی ہے. یہ وہ تھی فرسٹ ایڈ پوسٹیں جو پچھلے 10-15 سال 20 سال سے ان اپروو پوسٹیں تھیں، جہاں پر بائی ٹرانسفر آن ڈیوٹی کر کے آپ لوگ نظام چلا رہے تھے. وہ اس گورنمنٹ نے جو ہمیں ہیلتھ پیکیج دی ہے نیڈ بیسس پہ دی ہے، جو ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ بھی پرائم منسٹر نے منظوری دے دی. اور اس پہ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر اور میرے صحت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک تاریخی ہیلتھ پیکیج ہے جو وقت کی ضرورت تھی، تاکہ صحت کی جو رام گڑھ کے اندر بھی ہم لوگ ماڈل اسکول دے رہے ہیں، وہ ہوپ فلی اگلے دن نوٹیفائی کر دیں گے، پھر نیا تعلیمی سیشن میں ہم شروع کریں گے. میں RIC اسلام گڑھ کے لیے رینوویشن کے لیے رکھ رہا ہوں پیسے، اس کے لیے میری کوشش ہے. آپ کے کالجز کے میں جو پرنسپل کا ایشو تھا وہ بھی اسلام گڑھ بھی، اور بوائز کالج چکسواری اس کے بھی پرنسپل آ جائیں گے. کچھ آپ کی جو کہتے ہیں یہ پوسٹیں خالی ہیں، پوسٹیں اس طرح خالی نہیں ہوتی، تبادلہ روکواتے ہیں. اب ایک تبادلہ ملازم کا حق ہے، اس کو میں کتنا عرصہ روک سکتا ہوں؟ میں تو جتنی سختی کر سکتا تھا میں سختی کرتا ہوں. تھوڑا سا آپ لوگ بھی تعاون کریں، جو علاقے کے لوگ ہیں، جن کے علاقے کے اندر اسکول ہیں، سارے آپس میں مل کر، تاکہ اس کی مجبوری ہے تبادلہ کرا لیا، ادروائز تبادلہ اتنا جلدی نہ ہونے دیں. تو الحمدللہ اس میں ہم نے اسٹاف وغیرہ کو پورا کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ مزید بہتری محسوس کریں گے، جو کمی بیشی ہے اس کو بھی دور کیا جائے. باقی آپ کو کوئی سوال آپ نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا. میرا سوال صرف ایک چھوٹا سا ہے کہ یہ جو THQ اسپتال ہے یہ کب تک آپریشنل ہو جائے گا؟ اور سچی بات ہے کہ آپ جس تیزی سے ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، ان کی مایوسیاں اور ناراضگیاں دور کر رہے ہیں، مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چودھری قاسم مجید اتنی سپیڈ سے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دڑا دڑ آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں. پوسٹ آئی ہے جس میں سے 85% جو پوسٹ ہیں وہ ٹیکنیکل پوسٹ ہیں، اور 15% آپ کہہ لیں کہ نان ٹیکنیکل درجہ 4 کی پوسٹیں. یہ اس میں جو پبلک سروس کمیشن کی پوسٹیں ڈاکٹرز کی، وہ تو ظاہر بات ایڈورٹائز ہوں گی. اس میں ہم لوگ کرائٹیریا بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹرانسفر کریں یا ایڈاک لگائیں ڈاکٹرز. اس پہ گورنمنٹ اس ہفتے وہ پالیسی فائنل کر دے گی. باقی جو پوسٹیں میں اشتہار آ رہا ہے، ایک کوئی کمیٹیز کا ایشو بنا ہوا تھا، وہ کوئی لٹیگیشن دی ہے، ہوپ فلی نیکسٹ ویک تک وہ سیٹل ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اشتہار دے رہے ہیں، ریکروٹمنٹ مکمل کر کے آپ کا THQ آپریشن ہو جائے گا. جب تک ہم ریکروٹمنٹ مکمل نہ کر سکیں تب تک THQ نہیں ہو سکتا. میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا. ماضی میں لوگوں نے کوشش کی ہے. 2015-16 میں یاسر صاحب کو یاد ہوگا، چودھری مجید صاحب نے سول ہاسپٹل کیا تھا اسلام گڑھ سے، اور لوگ اسٹے میں چلے گئے تھے. ٹھیک، اس کے بعد یہاں پر 7 سال 2 حکومتیں رہی ہیں، 2 جماعتوں کی حکومت رہی ہے، 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے ہیں. رات کو بھی اعلان کروائی گئی. کل مجھے ایک میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ میرے اپوننٹ پارٹی کا لڑکا کہہ رہا تھا کہ جی وہ ہم نے کروایا. میں کہا اگر آپ نے کروایا تو ویلکم، میں ہار پڑے میں آ دیتا ہوں آپ کو. میں نے آپ کو آگے آپ کو کہا کہ اعلان کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا، اس کو نوٹیفائی کرانا،
چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ ڈفرینٹ چیز ہے، پروسیس ہے. اگر یہ چائے آپ نے میرے سامنے رکھی ہے تو چائے کہنے سے چائے نہیں آتی. صحیح. چائے بنانے کے لیے آپ کو دیچکی چاہیے، گیس چاہیے، پتی چاہیے، چینی چاہیے، پانی چاہیے، دودھ چاہیے، پھر برتن چاہیے، پھر اس کو آگے رکھنا پڑتا ہے. تو یہ پروسیس ہے. چائے کہنے سے چائے نہیں بن جاتی، چائے کو بنانا پڑتا ہے. تو اعلانات کیے گئے تھے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیے، میں نے وہ فائلیں ڈھونڈی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ اعلان تھے، پر نہ ان کی کوئی فائنینشیل اپروول تھی، نہ ان کی کوئی ایڈمنسٹریٹو اپروول تھی. چکسواری تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی جولائی اگست کی بات ہے، آپ یاسر صاحب انگلینڈ تھے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے لی تھی منظوری انوار الحق صاحب، اس میں پرائم منسٹر نے لکھا ہوا ہے اصولی منظوری دی جاتی ہے. اس کے بعد پروسیس ہوئی ہے. مجھے 26 یا 27 پوسٹوں کے ساتھ فائنینشیل کانگریس مجھے مل گئی تھی. میں نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی کہ 26-27 پوسٹوں پر ہے تو کیا کیجیے. پولیٹیکل لوگوں کا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے یار دوسری سائڈ پہ پوسٹیں زیادہ کر لو، ہم ریکروٹمنٹ زیادہ کر سکتے ہیں. تو آخر میں رحمان صاحب بھی تھے، ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسپتال کے اندر ہم اتنا سٹاف دے دیں کہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرس اہل چکسواری کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ گائناکالوجسٹ کا تھا، گائناکالوجسٹ لائیے، وہ پوسٹ دی ہے. اس کے جو ٹیکنیشینس کی ضرورت ہے وہ دی ہے، سی سی آپ کو دی ہے. اسٹاف نرسز ہیں 10 غالباً. اس کے بعد میڈیکل اسٹور کیپرز ہیں، ایم اوز ہیں، ہیڈ اسٹاف نرس ہے، ایم ایس ہے، ڈپٹی ایم ایس آئے گا. اور 32 پوسٹیں میں نے آپ کو آر آئی سی چکسواری میں کر کے دی تھی. آپ کے آر آئی سی چکسواری کے اندر مرزا صاحب 20 یا 21 پوسٹیں تھیں. یہ رحمان صاحب کی سسٹر ان لا ڈاکٹر ہیں. اور لاسٹ ایئر بجٹ میں ریشنلائز کر کے بسم اللہ صاحب میں نے 32 پوسٹیں کر کے دی تھی. اور 50 یہ 82 پوسٹ کے ساتھ اس کی اوپننگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سب کو آزاد کشمیر کا یہ پہلے اس کی دی ہوئی پوسٹیں. میں نے اس میں اپنی سیاست کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا جو نیڈ ہے جو ہاسپٹل کو چلانے کے لیے. اب یہ ہاسپٹل بن گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے جس میں سیاسی بھرتیاں ہوں گی، کوئی کہتا ہے جی یہ ہوگا، کوئی کہتا ہے بلڈنگ ہے، کوئی کہتا ہے بلڈنگ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کدھر ہوگی، کوئی کہتا ہے کدھر ہوگی. یہ کسی ایک یونین کونسل یا بلدیہ کا ہاسپٹل نہیں ہے. یہ میونسپل کمیٹی چکسواری کے لوگوں کا بھی ہے، فیض پور شریف کے لوگوں کا بھی ہے، کنیل کے لوگوں کا بھی ہے، سہار ماوا کے لوگوں کا بھی ہے، اسلام گڑھ کے لوگوں کا بھی ہے، پنیام کا بھی ہے، پنڈ خرد کا بھی ہے، خالقہ آباد سے لے کے پلاٹ تک اس تحصیل کا ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ ایڈجوائننگ ایریاز لگتے ہیں، پڑائی، جرائی چوک، صاحبہ بان، دریا جٹا، ناڑ تک، مجھے لوگوں نے وہاں سے میسیج کیے، مبارکباد دی. وہ لوگ بھی رہیں گے. ہم نے اس کو سینٹرلائز کرنا ہے تاکہ اس کی او پی ڈی اتنی ہو کہ ان فیوچر اس کو بجٹ ملے. تو یہ اب میرا کام تھا، میں نے اپنا کام کر دیا، میں آگے بھی کروں گا اپنا کام. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تمام پولیٹیکل لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، میرا چہرہ جس کو نہیں پسند اس کو میں نہیں پسند کروا سکتا، پر یہ چکسواری اسپتال ہے، اس کو پتھر مارنے سے بہتر ہے اپنی تجاویز دے. ہم اس کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں، ہم سب مل کر. اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ یہ پیپلز پارٹی کا یا قاسم مجید کا ووٹر اس میں جائے گا. ہم سب مل کر 1 سال بعد یہ ماڈل پیش کریں کہ اہلیان چکسواری کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ملا ہے اور اہلیان چکسواری نے آزاد کشمیر کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا کر کھڑا کر دیا اور پیش کر دیا. اس میں میں آپ کو میک شور کروں گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ریکروٹمنٹ بھی میرٹ پر ہوگی اور ہاسپٹل کی ریکروٹمنٹ پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہم کمپرومائز کر گئی تو یہ ہاسپٹل نہیں چلے گا. میں نے بھی اس میں اپنے ووٹ نہیں بنانے، نہ اپنی سیاست کو چمکانا ہے. میں نے اپنے ہاسپٹل کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے کہ اگر اتنی مشکل سے ہے اور لوگوں کی عرصہ دراز سے ایک ڈیمانڈ تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، میری ٹیم کے حصے میں لکھی ہوئی تھی. تو میرا بھی اولین ہمارا فرض یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ادارے کو کھڑا کرنا تاکہ اس کی جو فروٹ ہے وہ آنے والی نسلیں بھی کھائیں اور ایک رول ماڈل ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہی وہ کمیٹی سے نوٹیفائی ہوگی تو ہم اس کو ایڈورٹائز کر دیں گے پوسٹوں کو. ریکروٹمنٹ کے بعد آپ کا ہاسپٹل آپریشن ہو جائے گا انشاءاللہ. سب بہت کم پہلے آپ کو